دعوے سے کہتا ہوں، چیلنج دیتا ہوں میں مرکزی جامع مسجد پونچھ سے، مجھے بتائیں کہ پرسوں جن لوگوں نے شور مچایا ہے وہ بتائیں پورے جموں کشمیر کے اندر ایک آدمی نے بھی چاند نہیں دیکھا؟ جب پورے جموں کشمیر کے اندر ایک آدمی نے چاند نہیں دیکھا، اب رات کے 11:15 بجے کوئی چاند چڑھا دے، اور صرف ایک ریڈیو کی بنیاد پہ، ایک اعلان کی بنیاد پہ، ایک ٹی وی کی بنیاد پر، اور جس کے عقیدے کا پتہ نہیں، جس کے عمل کا پتہ نہیں، ایسا آدمی اگر کوئی کہہ دے، کیا اس کے ایک کہنے کی بنیاد پہ مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کو چھوڑا جا سکتا ہے؟ ماہ رمضان جو ہی آیا تو اب یہ امت کا ایک بڑا المیہ ہے کہ نان ایشو کو لوگ ایشو بنا دیتے ہیں، وہ چیزیں کہ جن کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی ان کو ضرورت بنا لیتے ہیں۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، مجھے آپ اللہ کا واسطہ ایمانداری سے آپ بتائیے، آپ کو نماز کون پڑھاتا ہے؟ ذرا جواب دیں۔ عالم پڑھاتا ہے کہ غیر عالم پڑھاتا ہے؟ اب جمعہ کون پڑھاتا ہے؟ عید کون پڑھاتا ہے؟ نکاح کون پڑھواتا ہے؟ بچہ اگر پیدا ہو جائے تو کان میں اذان کون پڑھتا ہے؟ تو ہر جگہ مجھے آپ ایمانداری سے بتائیے، کیا ایک عام آدمی بغیر عالم کے اپنی زندگی گزار سکتا ہے؟ ہر موقع کے اوپر اسے عالم کی ضرورت پڑتی ہے کہ نہیں پڑتی؟ اور قرآن کہتا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، جس چیز کا تمہیں علم نہیں ہے تو پھر اپنے وہاں بڑھ کے مارنے کی تمہیں ضرورت نہیں ہے، خود بکواس کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ قرآن نے جو طریقہ بتایا وہ یہ ہے کہ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، جس چیز کا تمہیں علم نہیں وہ اہل علم سے جا کر کے پوچھو کہ شریعت کیا کہتی ہے، سنت کیا کہتی ہے، حضور کی حدیث کیا کہتی ہے، قرآن حکیم کی آیت کیا کہتی ہے۔ یہ رب کا فرمان ہے اور یہ علماء کی ذمہ داری ہے۔ وہ عالم جو پبلک کے دباؤ کے اندر آ جائے، وہ عالم جو لوگوں کی باتیں مان لے، وہ عالم جو لوگوں کے کہنے کی بنیاد پہ مسائل بتائے، وہ عالم جو لوگوں کے دباؤ کی بنیاد پہ شریعت کا مسئلہ بتا دے، اللہ کی عزت کی قسم ہے نہ وہ مصلی کے لائق ہے، نہ وہ ممبر کے لائق ہے، نہ وہ نبی پاک علیہ السلام کا نائب کہلانے کے لائق ہے، بلکہ نبی کا نائب وہ ہوگا، انبیاء کا وارث وہ ہوگا کہ دنیا ایک طرف کیوں نہ ہو، نہ وہ مصطفیٰ کے حدیث کے خلاف جائے، نہ وہ رب کے قرآن کے خلاف جائے، اسے عالم ربانی کہا جاتا ہے۔ حضرات گرامی وقار، اب میں آپ سے ایک بات بتاؤں، آج وہ لوگ جس کو کسی عالم کے سامنے بیٹھ کر کے سورہ فاتحہ پڑھنے کی نہ توفیق ہے، نہ ہمت ہے، نہ پڑھ سکتے ہیں، لیکن حالت یہ ہے فیس بک کے اوپر بیٹھ کر کے، واٹس ایپ کے اوپر بیٹھ کر کے، جن کا کل مطالعہ گوگل کے علاوہ کچھ نہیں ہے، وہ پھر اس پہ تان و تشنیع کرتے ہیں، جناب یہ ایسا کیوں ہوا، تو ایسا کیوں ہوا، تو ایسا کیوں ہوا۔ اب چاند کا مسئلہ آپ لے لیجئے، اب چاند کے تعلق سے پہلے میں اس کی وضاحت کروں گا، پھر کچھ لوگوں کی مرمت بھی نہایت ضروری ہے۔ تو سب سے پہلے میں آپ سے یہ عرض کروں کہ یہ چاند ہے کیا؟ تو رب تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، میرے محبوب آپ کی بارگاہ میں کچھ لوگ آئیں گے اور آ کر کے پوچھیں گے یسألونک عن الأہلہ، چاند کے بارے میں پوچھیں گے۔ یہ چاند کبھی چھوٹا ہوتا ہے، کبھی بڑا ہوتا ہے، کبھی یہ بالکل معمولی سا ہوتا ہے اور کبھی یہ بالکل پورا ہو جاتا ہے، یہ ہے کیا؟ تو آقا نے ارشاد فرمایا، رب تعالی نے ارشاد فرمایا، میرے محبوب قل، آپ اعلان فرما دیجئے، ہی مواقیت للناس والحج، کہ لوگوں کے اوقات اور حج کے اوقات اللہ تبارک و تعالی نے چاند کے ذریعے مقرر فرمائے ہیں۔ یعنی حج ہوگا چاند کے ذریعے، عید ہوگی چاند کے ذریعے، ماہ رمضان کا روزہ رکھا جائے گا چاند کے ذریعے۔ اب یہ چاند کے ذریعے کیا؟ تو آج کل کے کچھ لوگ وہ جو ڈگریوں کا دعویٰ کرتے ہیں، کچھ وہ لوگ جو پڑھے لکھے، مجھے حیرت ہوتی ہے کہ یہ کس طرح کے ان پڑھ لوگ ہیں جن کو اتنا پتہ نہیں کہ 29 کو چاند جب نظر آئے گا اس کا سائز الگ ہوگا، 30 کو جب نظر آئے گا اس کا سائز الگ ہوگا، یہ 24 گھنٹے کے بعد جب چاند نظر آتا ہے تو اس کا دورانیہ بھی الگ ہوتا ہے، اس کا سسٹم اور نظام بھی الگ ہوتا ہے۔ اللہ جانے کہاں یہ سائنس پڑھتے رہے، کس علاقے کے اندر رہے، اتنی موٹی سی بات ان کو نہیں سمجھ میں آتی۔ آؤ میں مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث سناتا ہوں۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اور جو حدیث میں پڑھ رہا ہوں اور جو حدیث آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، یہ صحیح بخاری کے اندر ہے، صحیح مسلم کے اندر ہے، جامع صغیر کے اندر ہے، اور شرح السنہ کے اندر ہے، مشکل الاثار کے اندر ہے، فتح الباری کے اندر ہے، عمدۃ القاری کے اندر ہے، حلیۃ الاولیاء کے اندر ہے، کثیر کتب احادیث کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، حضرت سیدنا ابو ہریرہ حدیث کے راوی ہیں، آقا ارشاد فرماتے ہیں، صوموا لرؤیتہ وافطروا لرؤیتہ، لوگوں چاند دیکھ کر کے روزہ رکھو، چاند دیکھ کر کے عید کرو، افطار کرو تو چاند دیکھ کر کے، اور روزہ رکھو تو چاند دیکھ کر کے۔ اور یہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ روزہ کب رکھو؟
بولو بولو زور سے، روزہ کب رکھو؟ زور سے، روزہ کب رکھو؟ چاند دیکھ کر کے، یہ کسی اور کا نہیں، کسی دنیا دار کا نہیں، رب کے محبوب مکرم اور سید الانبیاء کا یہ فرمان ہے کہ چاند دیکھ کر کے، چاند دیکھ کر کے روزہ رکھو اور چاند دیکھ کر کے تم عید کرو۔ اور آگے سنو، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، صحیح بخاری صحیح مسلم کے اندر یہ حدیث موجود ہے، متفق علیہ حدیث ہے۔ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اب دیکھیے چاند دیکھا جاتا ہے کب؟ جب مطلع صاف ہو۔ چاند دیکھا جاتا ہے کب؟ جب موسم صاف ہو۔ چاند دیکھا جاتا ہے کب؟ جب بادل نہ ہو، بارش نہ ہو۔ اب اگر بادل ہو، بارش ہو اور مطلع صاف نہ ہو تو کیا کیا جائے؟ تو مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس امت کو کسی کا محتاج نہیں چھوڑا ہے، نہ سائنس کا، نہ یونیورسٹی کا، نہ ٹیکنالوجی کا، نہ کسی اور کا۔ یہ وہ دین ہے جس کے بارے میں رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ یہ دین عند اللہ الاسلام، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ دین پر حق اللہ کے نزدیک دین اسلام ہے۔ اور دوسرے مقام پہ ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، الیوم، آج کے دن ہم نے دین اسلام کو مکمل کر دیا ہے اور میں دین اسلام سے راضی بھی ہوں۔ یعنی دین اسلام یہ کامل بھی ہے، مکمل بھی ہے، اکمل بھی ہے۔ اس کے اصول اور ضابطے رب نے قرآن حکیم کے اندر بتا دیے ہیں، وہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے احادیث مبارکہ کے اندر بتا دیے ہیں۔ اب اگر بادل ہو، بارش ہو تو کیا کیا جائے؟ کیا وہاں دوربین لگائی جائے، جہاز کے اوپر اڑا جائے، دور دراز جایا جائے اور جانے کے بعد جا کر کے پھر چاند کی تلاش لے کر کے زبردستی نکال کر کے لوگوں کو دکھایا جائے؟ نہیں، بلکہ آقا نے ارشاد فرمایا، اور یہ متفق علیہ حدیث ہے، صحیح بخاری صحیح مسلم، فَإِن غُمَّ عَلَيْكُمْ فَاكْمِلُوا الْعِدَّةَ 30۔ اب اگر تمہاں بادل چھائے ہوں تو ابر آلود موسم ہو اور چاند نظر آنے کی کوئی بھی سبیل نہ ہو تو آقا ارشاد فرماتے ہیں شعبان کی 30 دن کی گنتی پوری کرو۔ شعبان کی کتنے دن کی گنتی پوری کرو؟ زور سے آواز ہے، کتنے دن کی گنتی پوری کرو؟ 30 دن کی گنتی پوری کرو۔ اور 30 دن کی گنتی پوری کرنے کے بعد اب ماہ رمضان کا تم روزہ رکھو۔ اب یہ ایک حدیث ہے، اس کے اندر بھی مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، سوموا حتی تروا الہلال وتکملوا العدہ، کہ تم رمضان کا روزہ اس وقت رکھو جب تم چاند دیکھ لو، جب چاند دیکھ لو پھر رمضان کا روزہ رکھو۔ اور چاند دیکھ لو، ورنہ تم کیا کرو کہ اگر چاند نہ دیکھو تو پھر 30 دن کی گنتی پوری کرو۔ یعنی 30 دن جس وقت گنتی تمہاری پوری ہو جائے گی تو پھر تم گنتی پوری کرو، اور گنتی پوری کر کے یہ عدت سے یہ سارے کے سارے یہ وقت جو ہے وہ تم مکمل کرو، یہ 30 دن کی گنتی پوری کرو۔ حضرات گرامی وقار، اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، مجھے آپ یہ بتائیے کہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے جب یہ ارشاد فرمایا کہ چاند دیکھ کر کے روزہ رکھو، چاند دیکھ کر کے تم عید کرو، اب مجھے بتائیے، میں دعوے سے کہتا ہوں، چیلنج دیتا ہوں میں مرکزی جامع مسجد پونچھ سے، مجھے بتائیں کہ پرسوں جن لوگوں نے شور مچایا ہے وہ بتائیں پورے جموں کشمیر کے اندر ایک آدمی نے بھی چاند نہیں دیکھا؟ جب پورے جموں کشمیر کے اندر ایک آدمی نے چاند نہیں دیکھا، اب رات کے 11:15 بجے کوئی چاند چڑھا دے، اور صرف ایک ریڈیو کی بنیاد پہ، ایک اعلان کی بنیاد پہ، ایک ٹی وی کی بنیاد پر، اور جس کے عقیدے کا پتہ نہیں، جس کے عمل کا پتہ نہیں، ایسا آدمی اگر کوئی کہہ دے، کیا اس کے ایک کہنے کی بنیاد پہ مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کو چھوڑا جا سکتا ہے؟ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، فیصلہ کرو ذرا زندہ دلی سے کہ فیصلہ ٹی وی کے اعلان کے بنیاد پہ ہونا چاہیے یا حضور کی حدیث کی بنیاد پہ ہونا چاہیے؟